امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیں ڈسکس کرتے ہیں ایک دو چیزوں کو جو معاشرے میں رویے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر جو کوالیفائڈ ہوتا ہے ایک خاص فیلڈ میں ہوتا ہے، اب اس کا جو نالج ہوتا ہے وہ شاید دوسرے ڈاکٹر کو نہیں پتہ۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، مجھے آرتھوپیڈک کا نہیں پتہ، ہڈی کا، مجھے شوگر کا نہیں پتہ، بلڈ پریشر کے بارے میں ایک جنرل سا آئیڈیا ہوتا ہے جو ایک MBBS ڈاکٹر کا ہو۔ اسی طریقے سے ہڈی والے ڈاکٹر کو نہیں پتہ کہ سائیکائٹری کی بیماریوں کو کیسے سمجھنا ہوتا ہے، ان کو کیسے اسیس کرنا ہوتا ہے، اس کی مینجمنٹ کیا ہے اتنی گہرائی میں، صحیح؟ یا مجھے نہیں پتہ کہ اسٹروک کے پیشنٹ کی مینجمنٹ کس طریقے سے ہوگی، کیونکہ میں اس میں ٹرینڈ نہیں ہوں۔ کتاب تک تو شاید میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ڈاکٹر آپ کو کوالیفائڈ ڈاکٹر جو مشورہ دیتا ہے، ضرور وہ مریض کے مفاد کا سوچ کے، دلوں کے بید تو اللہ جانتا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر کو کوالیفائی اسی لیے، اس کا اوتھ اس نے اسی لیے لیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے بیسٹ انٹرسٹ میں کام کرے۔ لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اکثر لوگ چلتے پھرتے مشورے لے رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہب میں کسائی کی دکان پر جب میں گیا تو وہ گوشت کاٹتے ہوئے مجھ سے پوچھتا ہے کہ وزن کیسے کم کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اتنا خاص اس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ اب نئی نئی فیلڈز آئی ہیں، اب وہ ٹائم چلا گیا کہ اب آپ کو فزیشین نے بتانا ہے نیوٹریشن کے بارے میں، نہیں، نیوٹریشنسٹ الگ سے ایک فیلڈ ہے نیوٹریشن کی، اسپیچ لینگویج تھیراپی کی الگ سے ایک فیلڈ ہے، فارماسسٹ کی الگ سے فیلڈ ہے، آکوپیشنل تھیراپسٹ کی اپنی ایک فیلڈ ہے، فزیو تھیراپسٹ کی اپنی فیلڈ ہے۔ ہم ڈاکٹرز کو اتنا نالج نہیں ہوتا الائڈ فیلڈز کے بارے میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار گھبراہٹ کی وجہ سے کہ ایک ڈاکٹر نے مشورہ دیا پھر دوسرے ڈاکٹر سے پوچھنا، اور خاص کر کے لوگ رشتہ داری میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ میڈیکل ایتھکس میں اجازت نہیں ہے کہ اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو علاج نہ کریں فیملی میں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ علاج کریں؟ چلتے پھرتے مشورے نہیں دیں۔ آپ ایک فیملی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، پوچھتے ہیں کہ بھئی شوگر کا علاج کیسے کرنا چاہیے۔ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ بتا دیں ان کو۔ اور ویسے بھی کلینک کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک پروفیشنل انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہاں پر پیشنٹ کو دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو مشورے دینا شروع کر دیں۔ اور اکثر و بیشتر یہ والے مریض آپ کے مشوروں پر عمل بھی نہیں کرتے۔ کیوں اپنی قدر ہم کم کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ تو ڈاکٹرز کے لیے مشورہ تھا۔ اب دوسرا آیا سوسائٹی تک۔ ہمارے ہی دوست ہیں، ہم بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ہمارا سب کچھ سوسائٹی کے لیے ہی ہے۔ لیکن ایک چیز، چلتے پھرتے مشورے نہیں ہونے چاہیے۔ میں تو اسٹریٹ اوے کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتہ۔ کبھی مذاق میں نے کہہ دیا کہ میں نے تو نقل کر کے میں پاس ہوا ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے، یا اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا کوئی تک نہیں بنتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ چلے جاتے ہیں جو نان ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں کون کون سے آپشنز اویلیبل ہیں، ان کا ذکر خیر دیواروں پر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے مشورے لیے جاتے ہیں، پھر پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیا کرنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کا اس طریقے سے ستیہ ناش ہو جاتا ہے بیماریوں کا، کہ وہ کہتے نہیں کچھ نہیں۔ یاد رکھیں کچھ نہیں ہے کہ نیچے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ غالب کا ایک شعر ہے نا کہ خیال اچھا ہے دل کو تسلی دینے کے لیے، اس طرح کچھ۔ شاید میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں شعر کا، پوئٹری کا، لیکن یہ خود کو دلاسا دینے والی بات ہے۔ ریئلسٹک ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بیماری ہے تو کس طریقے سے اس کا کیا علاج ہونا چاہیے۔ پھر ایک بات ہے کہ افورڈیبلٹی کی بات آ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان سرکمسٹانسز کی بات میں نہیں کر رہا، میں ان سرکمسٹانسز کی بات بھی نہیں کر رہا کہ فیملی میں ایمرجنسی اور آپ کچھ نہیں کر رہے، ان کی نہیں۔ جو یوزول سرکمسٹانسز ہیں ڈیلی روزمرہ والے، ان میں ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔